علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اردو کلاس 6 کی ایکٹیویٹی نمبر 13 سے 12، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے جو ہے نا پہلے اس کی ویڈیوز بنا لی آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور اب میں نے اس کو الگ سے کاپی پہ لکھا ہے سارا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ سارا کچھ میں نے خود لکھا ہے، کہیں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اگر اس میں آپ کو لگے کوئی مسٹیک ہے یا کچھ بھی ایسا ویسا تو آپ میرے ساتھ کمنٹ پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی سے اچھا بہتر بتانا چاہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹیویٹی بہت بڑی ہے، اس کو لکھنے میں کافی وقت لگے گا۔ یہ ساری ایسی تھی کہ مجھے کافی ٹائم لگا اس کو سوچ سوچ کے لکھنے میں، تو میں نے کہا پہلے ہم یہ والی کر لیتے ہیں، اور جو فرسٹ والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم بعد میں کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ تو ایزی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی بک سے بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ والی جو گرامر ہے یہ سارا یہ خود سے کرنے والا تھا تقریباً۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ اس کو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے مکالمہ، یہ آپ کے لکھا ہوا ہے، سرگرمی نمبر یہ ہے 13۔ تو میں نے اس کو لکھا ہے، یعنی یہ لکھنا ہے کہ آپ نے نا چھٹیوں کو کیسے گزارنا ہے، کہ دلچسپ واقعہ۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا یہ لکھ دیا، علی السلام علیکم، احمد وعلیکم السلام، علی گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، کیوں نہیں ان چھٹیوں میں ہم دونوں دوست مل کر کوئی دلچسپ سرگرمی کے ذریعے ان چھٹیوں کو یادگار بنائیں۔ علی احمد، علی بھائی خیال تو بہت اچھا ہے، چھٹیاں آرام کرنے، مزے کرنے اور دیر پا یادیں بنانے کا وقت ہے۔ علی، ہم اپنا معمول بناتے ہیں کہ ہم نے کون سی سرگرمی کو اپنا معمول بنانا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں معمول بناتے ہیں، مطلب ایک اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں وہ۔ احمد صبح کی سیر کو اپنا معمول بناتے ہیں، مطلب وہ بھی اس سے ایگری ہو رہا ہے۔ پہلے علی کہہ رہا تھا، اب احمد اس کی بات سے ایگری ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ صبح کی سیر جسم کو چست و توانا رکھتا ہے۔ علی، جی بھائی بالکل درست کہا، صبح کی سیر سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ احمد، سیر پر جاتے ہوئے ہم ان لوگوں سے ملاقات روزانہ کر سکیں گے جس سے ہم ہفتوں یا مہینوں بعد ملتے ہیں، مطلب کہ وہ آپ کا اسکول گوئنگ ہوتا ہے تو آپ ان کچھ لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ جب آپ چھٹیوں میں واک پہ جائیں گے تو آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو واک کرتے ہوئے ملیں گے۔ کے بعد ہے علی، سیر کے دوران ہم نرم اور ٹھنڈی گھاس، پرندوں کی چہچہاہٹ اور تازہ ہوا کے مزے لیں گے۔ احمد، ٹھیک ہے بھائی، تو کل فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی سرگرمی کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ پوری چھٹیاں ہم ہنسی خوشی گزاریں گے تاکہ اسکول کھلنے پر ہم تازہ دم ہوں۔ نیکسٹ ہے جی ایکٹیویٹی نمبر 14، روداد کرنی ہے آپ نے کسی بھی سفر کی۔ تو یہ بھی میں نے خود سے کی ہے کہ میرا نام احمد ہے، میں بہاولپور میں رہتا ہوں، میں نے یہاں پہ مسٹیک کر دی تھی، تو یہاں لکھنا تھا اس بار، بے الف بار رے بار۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے اپنے ابو سے کہا کہ وہ مجھے مری کی سیر کروائیں۔ میرے ابو میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مری جانے کی منصوبہ تیار کیا، میرے ابو نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مری جانے کا منصوبہ بندی کی، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتے ہوئے مجھے نا سمجھ نہیں آتی تھوڑا سا کہ میں نے کیا لکھا تھا، اس لیے اپنا ہی لکھا ہوتا ہے، وہ ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑا ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ سے مل کر تیاری مکمل کی، ہم نے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کا سامان سب کچھ گاڑی میں رکھا۔ آخر کار ابو آئے اور ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر بہت طویل تھا، ابو نے گاڑی موٹر وے پر ڈالی، کیونکہ ابھی رات تھی تو موٹر وے پیرس کی سڑکوں کا سما پیش کر رہا تھا۔ پھر صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کاڑے کلر کا کے پہاڑوں سے گزر رہی ہے۔ چند گھنٹوں بعد ہم اسلام آباد پہنچے، وہاں ایک ہوٹل پر رکے، فریش ہوئے، ناشتہ کیا، دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اب ہم منزل کے قریب تھے، سڑک کے دونوں طرف سرسبز اونچے پہاڑ، درخت اور پہاڑ تھے، راستے میں کہیں ہلکی دھند تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ ہم مری میں داخل ہوئے، ابو نے کمرہ کرائے پر لیا، سامان کمرے میں رکھا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر ہم مری روڈ کی سیر پر نکلے۔ لوگ بندروں کو کھانے کی چیزیں ڈال رہے تھے، میں نے جے لفٹ کی سیر کی، صاف پانی کی ندیاں، اونچے پہاڑ، درخت، قدرت کے نظارے دیکھے اور ہم نے وہاں سے شاپنگ بھی کی۔ 2 دن بعد ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر بہت خوبصورت اور یادگار سفر رہا، چونکہ آپ کے پاس پیج انہوں نے بہت کم دیا اور کچھ بچے کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے حروف میں لکھتے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے نا شارٹ سے شارٹ ورڈ استعمال کیے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ نہیں لکھ رہے تو یا آپ ایک اسٹکی نوٹ لے کے اس کے اوپر لکھ کے اس کو اپنے ورک میں لگا لیں اس جگہ پہ، یا پھر آپ اس میں سے کچھ لائنیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی ایکٹیویٹی نمبر 15، یہ درخواست ہے آپ کی، تفریحی دورے کے لیے اپنے پرنسپل کو درخواست لکھنی ہے۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب الائٹ اسکول جناب عالی، عنوان آپ نے دینا ہے تفریحی دورہ۔ گزارش ہے کہ ہمارے اسکول کے مڈ ٹرم کے امتحانات ختم ہو چکے ہیں،
اور موسم بھی بہت سہانا ہے، تو سب بچے کسی تفریح دورے پر جانا چاہتے ہیں۔ تفریح دورے کے لیے ہم نے ملتان DHA کے پارک، زو اور جھیل پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر والوں سے اجازت لے لی ہے اور آپ کی اجازت درکار ہے۔ این نوازشوں کی آگے میں نے اس میں جماعتیں لکھی ہیں، ششمتا داہم، اور پھر آپ نے ڈیٹ اس طرح سے دینی ہے، اردو میں ہی ڈیٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لگانا ہے سن ہجری کا جو ہوتا ہے۔ بہت شارٹ سی لکھی ہے میں نے، آپ اس کو وہاں پہ آپ کی لائنیں تھوڑی باریک باریک سی ہیں تو اس کو اچھا سا کر کے لکھ لیں۔ نیکسٹ ہے جی ایکٹیویٹی نمبر 16، احسان کا بدلہ احسان۔ یہ کہانی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کنارے درخت پر فاختہ رہا کرتی تھی، اس درخت کی جڑ میں چونٹی نے بھی گھر بنا رکھا تھا۔ ایک دن چونٹی دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں گر گئی۔ فاختہ بیٹھی دیکھ رہی تھی، اس نے اسی وقت درخت سے ایک پتا توڑا اور اڑتی ہوئی چونٹی کے پاس پتا اس کے سامنے رکھ دیا۔ چونٹی پتے پر بیٹھ گئی اور فاختہ پتے کو دریا کے کنارے لے آئی۔ چونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن گزرے تو وہاں ایک شکاری آ گیا۔ اس نے فاختہ کو پکڑنے کے لیے بندوق تانی۔ چونٹی نے شکاری کو دیکھ لیا اور اسی ٹائم اس کے پیروں پر کاٹنا شروع، جس سے شکاری وہاں سے بھاگ گیا۔ یوں ایک دوست نے دوسرے دوست کی جان بچائی۔ نتیجہ احسان کا بدلہ احسان۔ یہ بھی میں نے بہت شارٹ الفاظ میں لکھی ہے تاکہ آپ کے ایک پیج کے اوپر پوری آ جائے، آپ کو اسٹکی نوٹ بھی لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد تھی ایکٹیویٹی ہماری کہ سالگرہ پر آنے کے لیے دعوت، یعنی اپنی سہیلی کو آپ کی سالگرہ ہے تو اس پہ بلانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شہر کا نام لکھیں گے ملتان، پھر ہم تاریخ لکھیں گے 31 مئی 2025 میں آج ورک بنایا ہے تو آج کی کر رہی ہوں پیاری دوست۔ اس کے بعد آپ جو ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے، پھر السلام علیکم کیا حال ہے، یہ آپ نے لگانا ہو لگا سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ 8 جون کو میری 11ویں سالگرہ پر پروقار طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تقریب میں آپ خود شمولیت کریں، ہم مل کر بہت مزے کریں گی۔ میں آپ کو اپنے گھر والوں سے ملواؤں گی، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور آئیں گی، اور یہ تقریب ہمارے گھر میں ہی منعقد ہو رہی ہے۔ آپ کی تشریف آوری میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ والسلام۔ آپ کے دوست الف جیم، اور نیچے آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ لڑکا لکھ رہا ہے تو وہ کیونکہ انہوں نے سہیلی کے بارے میں پوچھا نا، تو ہم اس لیے اس کو ویسے اب لڑکی کے ہی لکھیں گے۔ تو پہلے تو میں لڑکوں کے ساتھ کر دیتی ہوتی ہوں کہ لڑکیوں کا بھی شو، لیکن اس بار انہوں نے کہا ہی دوست کے بارے میں ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے ایکٹیویٹی ہماری میری پسندیدہ شخصیت۔ تو نا اس بار میں نے تھوڑا الگ کیا ہے، میں نے نا اس کو بہت شارٹ اور آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے پسندیدہ شخصیت اپنے ابو کا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ میری پسندیدہ شخصیت میرے والد ہیں۔ یہ جس بچے کا ورک ہے میں اس کے والد کے بارے میں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جس بچے کا میں ورک لے کے وہاں سے آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں۔ میں اپنے والد محترم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے والد 10 جماعت پڑھے ہیں، یعنی پڑھے ہیں یہ یا 10 جماعتوں تک پڑھے ہیں۔ وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہماری ایک جامع ایجنسی ہے، میں بھی زمین بھی ہے، میں بھی اپنے والد کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میرے ابو نیک دل اور خدا ترس انسان ہیں۔ میرے ابو بہت محنتی ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر کے ہمارے گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ غوث فیض القرآن تعمیر کروایا۔ میرے ابو بہت ذہین ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ابو کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے۔ میں اپنے ابو سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ اپنے ابو کے بارے میں، اپنی امی کے بارے میں، اپنی ریئلٹی کے بارے میں بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی اف میرے دوست۔ یہ ایک مزاحیہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ شرارتی ہیں، تو کیسے ہیں۔ اب یہ بھی اس بچے کا ریئل نیم ہے اور اس کے دوستوں کے بھی ریئل نیم ہے اور ان کی شرارتیں بھی ریئل ہے، جو میں دیکھتی ہوں آبزرو کرتی ہوں وہی لکھی ہے میں نے۔ میرا نام احمد ہے، علی، موسیٰ، حبیب اور بلال میرے بہترین دوست، بہترین اور حد درجہ شرارتی دوست ہیں۔ ہم بظاہر الگ الگ اسکول میں پڑھتے ہیں پر ہماری دوستی مضبوط ہے۔ ہر روز شام کے وقت مسجد سے آ کر ہم گیند بلا اور لوڈو کھیلتے ہیں۔ میرا دوست موسیٰ لوڈو میں بہت چالاکی کے ساتھ اپنی باری پر نمبرز کو بڑھا دیتا ہے۔ کھیلتے وقت ہم شرط لگاتے ہیں کہ جو ہار جائے گا وہ کولڈ ڈرنک پلائے گا۔ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کچھ بھی چیز۔ موسیٰ جتنی کوشش کر لے ہار ہی جاتا ہے، اور میرے دوست ہر رات چلتے بچے کو مار کر بھاگ جاتے ہیں اور الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں۔ جبکہ میرے گھر کے باہر کیمرہ لگا ہے اور میرا بڑا بھائی رات کو جب چیک کرتے ہیں تو پھر سب کی شامت آ جاتی ہے کیونکہ سب کھیل کے دوران بھول جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پھر سب کو گلی سے بلا کر ایک بار ابو سے دھلائی ہوتی ہے۔ گیند بلے سے کھیلتے ہوئے گیند دوسروں کے گھروں میں پھینک دیتے ہیں، پھر الزام لگاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر، لوگوں کے گھروں کی بیلیں بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ بچائے میرے شرارتی دوستوں سے، پر وہ سب اچھے ہیں، گلی میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، سب کام مقررہ وقت پر کرتے ہیں، اور میں اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔
نیکسٹ ہے جی ہمارا آخری مضمون آلودگی کے بارے میں پوچھا انہوں نے، چونکہ یہ بھی کافی سارا ہے لیکن ہم اس کو جب لکھنے بیٹھے تو میں پوری کتاب بھی اس پہ لکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کے لیے چند الفاظ کیونکہ آپ کا پیج صرف ایک ہی ہے۔ ماحول میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے۔ آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں، زمینی، آبی، فضائی، صوتی آلودگی، ان سب سے مل کر ہماری فضا، زمین اور پانی کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان سب نے مل کر ہماری فضا، زمین اور پانی کو بہت نقصان پہنچایا۔ آلودگی کے سدباب یعنی اس کے بعد سدباب ختم کرنے اور اس کا صاف رکھنے کی خدمت کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کوڑا کرکٹ مناسب جگہ پر ٹھکانے لگائیں، فیکٹریوں گھروں کا گندا پانی دریاؤں ندی نالوں میں نہ ڈالیں، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کی مرمت کروائیں، بھٹوں اور کارخانوں کو آبادی سے دور لگائیں، اچھی چمنیوں کا استعمال کریں جو دھوئیں کو فلٹر کر کے باہر چھوڑیں، پینے کے لیے صاف پانی کا استعمال کریں، میوزک اور لاؤڈ اسپیکر استعمال کم کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ ڈسٹ بین میں ڈالیں، گھر کے باہر گاڑی مت دھوئیں اور نہ ہی پانی کھڑا ہونے دیں تاکہ مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ لکھتے وقت بہت بڑا بڑا کر کے لکھتے ہیں اور آپ کی لائنز بہت کم ہیں، تو اس لیے اتنا ہو جائے گا۔ اور جو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کا کام جو ہے، آج میں نے آپ کی گرامر کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروا دی ہیں۔ تو جو بچے میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیں۔ اور پھر ہم کل ملیں گے آپ کی پہلی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔